مفتی ابو محمد صاحب، ہمیشہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، امہات المومنین کا ہو، تو آپ کی کیفیت میں نے دیکھا ہمیشہ ایک بدل سی جاتی ہے فوراً. تو آج تو ذکر ہی حضرت عائشہ کا ہے. ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دیر سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے، حضرات علماء اکرام نے بڑی اچھے انداز سے روشنی ڈالی. جی. ام المؤمنین عفیفہ کائنات حبیب خدا حضرت اماں جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم سبھی ان کی محبت کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانے بیٹھے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے ساتوں سمندروں کی سیاہی بنا لیں اور کائنات کے سارے درختوں کو کاٹ کر کلمے بنا لیں اور ام المؤمنین اماں جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان لکھنا شروع کریں تو جہاں جا کر یہ ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائیں، وہاں سے میری اور آپ کی ماں کی شان شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کی عظمت، شان، مقام کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، طمانیت، اس کی وجہ جان سکتے ہیں؟ فرمایا اقرأ علیہ السلام، جبرائیل آئے، اقرأ علیہ السلام عائشہ صدیقہ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ. فرمایا مجھے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یہ عائشہ کے لیے اللہ نے سلام کہا ہے اور یہ آپ کی دنیا آخرت میں آپ کی بیوی ہے. اور اللہ جل شانہ نے جو انتخاب فرمایا، مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ جل شانہ نے حضور کی ازواج کا انتخاب بھی خود فرمایا اور بیٹیوں کا انتخاب بھی خود فرمایا. سبحان اللہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اماں عائشہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اماں عائشہ کا انتخاب اس لیے فرمایا، اس کا جو اظہار تھا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ آخری زمانے میں سامنے آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو آپ نے فرمایا لوگو اللہ نے مجھے دین دیا ہے، اس دین کے علم کو حاصل کرنا چاہو تو آدھا علم میرے صحابہ سے لے لو اور آدھا علم اکیلی میری عائشہ سے لے لو. اللہ. اب دیکھیے، علم المیراث، علم الاشعار، علم الانساب، علم الطب، علم المیراث، یہ سب کی ماہر تھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جس مسئلے میں جہاں جا کر پھنس جاتے، اس کے حل کے لیے سب کی نظریں کہاں جاتی؟ ام المؤمنین عفیفہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتی اور وہ مسئلے کا حل وہاں سے نکل جاتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو اثر پایا، بیٹی کس کی تھی؟ صدیق اکبر کی، جن کے والد نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور ٹاٹ کا لباس پہننے پہ اللہ نے فرشتوں کو بھی ٹاٹ کا لباس پہنایا کہ تم بھی پہنو، کہ انہیں صدیق نے پہن رکھا ہے. آخر وہ ادا بیٹی میں تو آنی تھی. تو کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ 1,00,000 درہم ہدیہ آیا اور مغرب کی نماز سے پہلے وہ سارا کا سارا 1,00,000 درہم ہدیہ صدقہ کر دیا. یہ دو واقعات زندگی میں ملتے ہیں ان کی روایت سے. اور دوسرا واقعہ ملتا ہے 70,000 درہم آئے اور 70,000 درہم دینے کے بعد جو خادمہ ہے وہ کہنے لگی آپ 1-2-4 درہم بھی اپنے لیے رکھ لیتی ہیں، آپ کے کپڑوں پہ کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں. اللہ. صرف اسی پہ بس نہیں، آپ کی زندگی میں آپ خواتین میں وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 67 غلاموں کو آزاد فرمایا. قرآن کریم جب تک رہے گا اس وقت تک آپ کی شان، آپ کی پاک دامنی، آپ کی عزت کے ڈھنکے بجتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ یہ دیکھیں آج ہم بیٹھے ہوئے ہم کتنے حساس ہو کے ہر بندہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے الفاظ اپنی ماں کی شان میں پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ کوئی پکڑ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. بات اسامہ بھائی اسی پہ بس نہیں، یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں یہ اتفاق کریں گے میری اس بات سے کہ اماں جان، کوئی بھی اماں جان ہو، اماں خدیجۃ الکبریٰ ہو، اماں میمونہ ہو، اماں صفیہ ہو، اماں عائشہ ہو، سب کے معاملے میں اللہ کی ذات بھی بڑی حساس ہے. ایک جملے سے اندازہ کیجیے گا اللہ کی ذات کتنی حساس ہے کہ وہ بندہ جس نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت پر، اس عزت و ناموز پر جب حملہ کیا، دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی، ایک فضا بنائی، وہ جب بندہ دنیا سے جانے لگا، لمبا واقعہ ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اور حضور رحمت للعالمین. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. اب حضور نے چاہا ان کے بیٹے کی فرمائش پر، بیٹے چونکہ صحابی تھے حضرت عبداللہ، تو فرمایا کہ میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا. دو روایتیں ہیں کہ ایک تو اللہ نے منع کیا، ایک یہ کہ حضرت عمر نے رائے دی. تو
تو اللہ جل شانہ نے کیا کہا، فرمایا ولا تصلی، میرے حبیب آپ کی تو کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، آپ تو میرے حبیب ہیں، لیکن میرا بھی امر یہ ہے کہ یہ بندہ اس نے اماں عائشہ کی توہین کی ہے، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ولا تصلی علی احد منہم مات، اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تسلی کے لیے، اللہ نے مجھے منع کر دیا، ولا تصلی علی احد منہم مات، میں اس کی قبر پہ آ کر دعا کر دوں گا۔ اللہ اتنے حساس ہیں، فرمایا آپ اس کی قبر پہ ولا تقم علی قبر، آپ اس کی قبر پہ بھی دعا نہیں کریں گے۔ پھر حضور نے اس صحابی کی تسلی کے لیے فرمایا میں اس کے لیے دعا کروں گا اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ اللہ نے کیا فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرۃ، میرے پیغمبر آپ کی کوئی ادا کوئی دعا اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں، آپ جب دعا کریں گے، آپ نے اپنی امت کے لیے دعائے امانت رکھوائی، ہم نے قبول کر لی، جو دعا مانگی، اجتماعی عذاب کی دعا مانگی، آپ کی امت پہ قیامت تک اجتماعی عذاب نہیں آ سکتا۔ لیکن میرے حبیب آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا مانگیں گے جس نے عائشہ کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، عائشہ کی توہین کی، اسے ہم معاف نہیں کریں گے۔ صرف آج علماء حساس نہیں، اس معاملے میں اللہ جل شانہ کی ذات خود بڑی حساس ہیں۔ اور اماں جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب اماں جان آپ کا جو حجرہ ہے، کائنات میں یہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا کہ اس کے حجرے کو اللہ جل شانہ نے، ان کے کمرے کو، ان کی رہائش کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام بنایا، ریاض الجنہ۔ اماں جان جب دنیا سے جانے لگیں تو حضور کا سر کس کی گود میں؟ اماں جان کی گود میں ہے۔ اماں جان کا پیا ہوا پانی آپ نے پسند فرمایا، چبوایا ہوا مسواک آپ نے پسند فرمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ طیبہ دنیا سے چلی گئیں تو صحابہ اکرام کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج ہم اپنی ماں سے محروم نہیں ہوئے، آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی الہی کا جو علم تھا اس علم سے محروم ہوئے۔ اللہ جل شانہ ہمیں کروڑوں مرتبہ اپنی ماں کے اس ذکر کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی قبر اطہر پر، مزار اقدس پر ہم سب کی طرف سے اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین آمین۔ مفتی ابو محمد